کوئی لچک نہ آئے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی تمہیں لوگوں کی خرافات سے، سازشوں سے تمہیں بچا کے رکھے. اور محبوب نے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، مارے کھا کے بھی پہنچایا، ظلم سہ کے بھی پہنچایا، تان و تشنیع کا نشتر جو ہے ان کے برداشت کر کے پھر بھی پہنچایا. محبوب علیہ السلام ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں روتا رہا. دین صبح جو ہے، صبح سے لے کے شام تک دین کی تبلیغ کی، راتوں کو مصلی پہ کھڑے رہے، پاؤں محبوب کے سوجتے رہے، رب تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے، اپنی امت کی بخشش کا سوال کرتے رہے. محبوب کے سجدے اس قدر لمبے ہو جاتے، اپنی عائشہ کہتی ہے میں سمجھتی آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. محبوب کے قیام اس قدر لمبے ہو جاتے کہ محبوب علیہ السلام کے پاؤں کھڑے ہو کے سوج جاتے. رب تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر یہ کہنے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے محبوب قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لیا کریے یا آدھی رات سے بھی کم کر لیا کریے. سوچئے جس محبوب کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس محبوب کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس محبوب کی کوئی خطا نہیں ہے، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، وہ محبوب ساری رات مصلی پہ کس کے لیے کھڑا ہو کے روتا رہا، کس کے لیے مانگتا رہا، کس کے لیے دعائیں کرتا رہا، اس امت کے لیے. آج دیکھنا یہ ہے کہ اس امت کا اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، اس امت کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. محبوب علیہ السلام کا اس امت کے اوپر جو حق ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عمر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، محبوب علیہ السلام چل رہے ہیں، عمر کا ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں ہے. کون عمر؟ وہی عمر جس نے اسلام کو قبول کیا، تلوار لے کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ چلتا ہوا، یہ بات کہتا ہوا گھر سے نکلا، محبوب علیہ السلام کے ساتھ نکلا کہ آج مسلمان کعبۃ اللہ میں جا کے نماز ادا کریں گے. کس کی ہمت ہے کہ وہ محمد کا رستہ روکے؟ آئے آج رستہ روک کے دکھائے. عمر کی تلوار اس کی گردن کو اڑا دے گا. وہ عمر. محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جان سے بڑھ کر کے نہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. عمر اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی ذات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا. اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے کرنے کا مجھے تجھے حکم دیا گیا ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کا واقعہ، محبوب علیہ السلام کے پاس بھیجا مکہ والوں نے، کہا جائیے جا کر کے دیکھ کے آئیے محمد اور اس کے ساتھی رہتے کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، محمد کے ساتھیوں کا اس سے پیار کیسا ہے. کوئی کہاں سے چل کے آیا، کوئی حبش سے چلا ہے، کوئی فارس سے چلا ہے، کوئی کہاں سے چلا ہے، کوئی کہاں سے چلا ہے. یہاں آ کے محمد رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں. محبوب نے جو ہے محبت و محبت کے رشتے کے اندر ان صحابہ کو پرو دیا ہے. عروہ جانا جا کر کے دیکھ گیا ذرا ان کا رہن سہن کیسا ہے، دیکھ کے آئیے ان کا رہن سہن کیسا ہے. عروہ بن مسعود اسلام قبول نہیں کیا ابھی، مکہ والوں کا نمائندہ بن کر کے آئے، آ کے دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس پلٹے، مکہ واپس گئے. مکہ والے کہتے ہیں عروہ بتلائیے کیا دیکھ کے آئے ہیں؟ کہا آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی ہیبت و حشمت والے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے روب والے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جس طرح کی محبت
محمد کے ساتھ ہی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، کائنات میں کسی بادشاہ کے ساتھ اس کے لوگ ایسی محبت کرتے ہی نہیں۔ کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا میں نے دیکھا ہے محمد وضو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ان کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے۔ میں نے دیکھا آپ لعاب پھینکتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں، صحابہ آپ کے تھوک کو، آپ کے لعاب کو زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے۔ کہا میں نے دیکھا وہ جب اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گھور کے نہیں دیکھتے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مکہ والے کہتے ہیں عروہ نمائندہ ہمارا بن کے گیا تھا، تعریفیں ان کی کر رہے، اور تعریفیں کرے کیوں نہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ہے، اور پھر صحابہ کی تربیت و تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بہترین طریقے سے کی ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کے اس طریقے کو دیکھ کے، صحابہ کے ایمان کو دیکھ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے پیار کو دیکھ کے دشمن بھی اسلام قبول کر کے اسی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ محبوب کا دوسرا حق یہ